کل، آج اور کل، کچھ خواب، کچھ اندیشے، کچھ سوال۔ کل ہی چونکہ میں نظر بندی سے رہا ہوا ہوں، نظر بندی کے دوران کون سے افکار پریشاں کرتے رہے، کیا سوچتا رہا، ان کو چند اشعار میں ڈھالا ہے، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا پاکستان ایک فلاحی ریاست کے طور پہ بنایا گیا تھا، یا اس کو ایک قومی سلامتی کی ریاست کے طور پہ قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نسل جس نے پاکستان بنایا وہ ہمیں ایک ورثہ چھوڑ کے گئی اپنے خوابوں کا، اور ہم نے بہت سارے ان کے خواب اپنائے بھی۔ جب میرے دادا، میرے والد اور میری والدہ تحریک پاکستان میں جیل گئیں تو وہ کیا سوچتے ہوئے، کون سا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے؟ یہ سب لوگ ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے جس میں ہر شہری کی بھلائی ہو، اور شہریوں اور ووٹروں نے بھی، رائے دہندگان نے بھی ایسے ہی پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا۔ مگر 1958 میں سول اور فوجی بیوروکریسی نے جب ملک کا تسلط سنبھال لیا، نظام سارا سنبھال لیا، تو اس کے بعد اس کو غیر محسوس طور پہ لیکن یقینی طور پہ ایک قومی سلامتی کی ریاست میں تبدیل کیا گیا۔ قومی سلامتی کی ریاستیں دیر پا نہیں ہوتی، نہ ان کو دوام ہوتا ہے۔ آپ سوویت یونین کی مثال دیکھ لیجئے، صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ پاکستان الحمدللہ ایک قلعہ ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے، لیکن اگر قلعہ کے اندر سارے لوگ اس کے مکین سب کے سب فاقہ کش ہوں تو سالار بھی کچھ نہیں کر سکتا، قلعے کو نہیں بچا سکتا۔ وہ خواب کون سے تھے جو ہم لوگوں نے ورثے میں حاصل کیے، اور پھر ہم لوگ جنہوں نے عہد جوانی اپنا 70 کے عشرے میں کاٹا، کیا ہم ان خوابوں کے پیچھے چلے، ان کا تعاقب کیا، ان کو آنکھوں میں بسایا، ان کو آپس میں بانٹا، یا چھوڑ دیا؟ اور آئندہ ان خوابوں کے ساتھ ہماری آنے والی نسلوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اگر وہ سچے خواب تھے تو ان کے پیچھے چلنا چاہیے؟ کل، آج اور کل، کچھ خواب، کچھ اندیشے، کچھ سوال۔ عہد جوانی میں دیکھے تھے کیسے کیسے خواب سہانے، ان خوابوں میں ہم لکھتے تھے اکثر خوشیوں کے افسانے، ایک نئی دنیا کی کہانی، ایک نئی دنیا کے ترانے، ایسی دنیا جس میں کوئی دکھ نہ جھیلے، بھوک نہ جانے۔ اور لگتا تھا کہ سب نے دیکھے اس دھرتی کے درد انجانے، سوچا تھا کہ سب نکلیں گے غربت کے سب پاپ مٹانے۔ ایک طرف تھی جنتا ساری، ایک طرف تھے چند گھرانے، ایک طرف تھے بھوکے ننگے، ایک طرف قاروں کے خزانے، ایک طرف تھی مائیں بہنیں، ایک طرف تحصیل اور تھانے، ایک طرف تھی تیسری دنیا، ایک طرف بیداد پرانے، ایک طرف سچل اور باہو، ایک طرف ملا اور مسلک، ایک طرف تھے ہیر اور رانجھا، ایک طرف قاضی اور چوچک، ایک طرف امرت کے دھارے، ایک طرف تھے دھارے بھس کے، ساری دنیا پوچھ رہی تھی بولو اب تم ساتھ ہو کس کے؟ ایک طرف تھی جنتا ساری، ایک طرف تھے چند گھرانے، ایک طرف تھے بھوکے ننگے، ایک طرف قاروں کے خزانے، ایک طرف تھی مائیں بہنیں، ایک طرف تحصیل اور تھانے، ایک طرف تھی تیسری دنیا، ایک طرف بیداد پرانے، ایک طرف سچل اور باہو، ایک طرف ملا اور مسلک، ایک طرف تھے ہیر اور رانجھا، ایک طرف قاضی اور چوچک، ایک طرف امرت کے دھارے، ایک طرف تھے دھارے بھس کے، ساری دنیا پوچھ رہی تھی بولو اب تم ساتھ ہو کس کے؟ اور ہم یہ باور کر بیٹھے تھے سب ساتھی ہیں مزدوروں کے، سب حامی ہیں مظلوموں کے، سب ساتھی ہیں مجبوروں کے۔ اور ویتنام کی جنگ میں لوگوں ہر ایک جانبدار ہوا تھا، ایسا دور چلا تھا میں کا، ہر مہکش بیدار ہوا تھا، اور پاک زمین تھی ہم کو پیاری ماں، دھرتی کے دیوانے تھے، استعمار کے ہم دشمن تھے، اپنے دیس کے پروانے تھے۔
پاک زمیں تھی ہم کو پیاری، اپنی ماں دھرتی کے دیوانے تھے، اپنے دیش استعمار کے ہم دشمن تھے، اپنے دیش کے پروانے تھے، اور ایک دوجے کے سب تھے ساتھی، ایک دوجے کے سب تھے بھائی، ایک دوجے کے سب تھے ساتھی، ایک دوجے کے سب تھے بھائی۔ اسی ایک خیال کے باعث ہم میں بھی تو ہمت آئی، جس بھی بستی میں ظالم تھا پاک زمیں کے اندر باہر، ہم اس کو للکار رہے تھے وہی خواب آنکھوں میں لے کر۔ اور چی نے جب ایک جست لگائی، چے گوارا، چے نے جب ایک جست لگائی ہم بھی اس کے ساتھ چلے تھے۔ اور چو نے جب آواز اٹھائی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے تھے، اور مذہب کی تفریق نہیں تھی، مذہب کی تفریق نہیں تھی، اور ہم سارے ایک ہوئے تھے، مذہب کی تفریق نہیں تھی اور ہم سارے ایک ہوئے تھے، دنیا بھر کے سارے بے کس غم کے مارے ایک ہوئے تھے، مذہب کی تفریق نہیں تھی اور ہم سارے ایک ہوئے تھے، دنیا بھر کے سارے بے کس غم کے مارے ایک ہوئے تھے۔ چین سے لے کر افریقہ تک دنیا کا تھا ایک ہی نقشہ، اور روس سے لے کر امریکہ تک ایک تھی منزل، ایک تھا رستہ۔ سوچا تھا ہم مل کر سارے دنیا کو تبدیل کریں گے، سوچا تھا ہم مل کر سارے دنیا کو تبدیل کریں گے، دکھ اور درد کی یہ مسافت طے ہم میل ہا میل کریں گے۔ سب بھائیوں کی سوچ تھی یکساں، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ کھڑے تھے، سب بھائیوں کی سوچ تھی یکساں، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ کھڑے تھے، سولی کو کچھ چوم چکے تھے، کچھ سولی کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب بھائیوں کی سوچ تھی یکساں، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ کھڑے تھے، سولی کو کچھ چوم چکے تھے، کچھ سولی کے ساتھ کھڑے تھے۔ آنکھوں میں سب خواب تھے روشن، آنکھوں میں سب خواب تھے روشن، ہاتھوں میں امید کا پرچم، دنیا ساری مٹھی میں تھی، لب پہ ترانہ مدھم مدھم۔ آنکھوں میں سب خواب تھے روشن، ہاتھوں میں امید کا پرچم، دنیا ساری مٹھی میں تھی، لب پہ ترانہ مدھم مدھم۔ قدم سے اپنے قدم ملا کر ابھی مسافت طے کرنا تھی، قدم سے اپنے قدم ملا کر ابھی مسافت طے کرنا تھی۔ محکومی کے گیت میں ہم نے آزادی کی لے بھرنا تھی، نیا سویرا آنے کو تھا، نیا سویرا آنے کو تھا، نیا سویرا آنے کو تھا، رات اندھیری جانے کو تھی، آزادی اور آزادی بھی تیری میری آنے کو تھی، نیا سویرا آنے کو تھا، رات اندھیری جانے کو تھی، آزادی اور آزادی بھی تیری میری جانے کو تھی۔ اور گرتی ہوئی دیوار کا لوگو باقی نہ تھا کوئی سہارا، گرتی ہوئی دیوار کا لوگو باقی نہ تھا کوئی سہارا، لگنے کو تھا ایک ہی دھکا، ملنے پر بس ایک اشارہ۔ لیکن ہم تو بکھر رہے تھے اور ہم کو احساس نہیں تھا، خواب ادھورے بھی رہتے ہیں اس کا ہم کو پاس نہیں تھا۔ لیکن ہم تو بکھر رہے تھے اور ہم کو احساس نہیں تھا، خواب ادھورے بھی رہتے ہیں اس کا ہم کو پاس نہیں تھا۔ علم و ہنر کو چھوڑ کے ہم نے اپنے اپنے مسلک پالے، علم و ہنر کو چھوڑ کے ہم نے اپنے اپنے مسلک پالے، رنگ و نسب تہذیب اور مذہب کیا کیا آپ تفرقے ڈالے، جب سے ایک سالار نے لوگوں ملا کو ہتھیار تھمائے، جب سے ایک سالار نے لوگوں ملا کو ہتھیار تھمائے، تب سے فوجی ملا دونوں جب بھی آئے ساتھ ہی آئے، جب سے ایک سالار نے لوگوں ملا کو ہتھیار تھمائے، تب سے فوجی ملا دونوں جب بھی آئے ساتھ ہی آئے۔ اور ہم میں جس دم پھوٹ پڑی تو، ہم میں جس دم پھوٹ پڑی تو، پل بھر میں یہ دنیا بدلی، پل بھر میں ہر دشمن جانے پتھر چن چن جھولی بھر لی۔ ہم میں جس دم پھوٹ پڑی تو پل بھر میں یہ دنیا بدلی، پل بھر میں ہر دشمن جانے پتھر چن چن جھولی بھر لی۔ مذہب کی تفریق نے یکدم، مذہب کی تفریق نے یکدم دنیا کو گردن سے پکڑا، رنگ و نسب کی زنجیروں نے ساری خلق خدا کو جکڑا۔